शफी साहब कहना तो यही चाहिए कि भला हो वज़ीर आला साहब का कि उन्होंने नजर सानी का ऐलान कर दिया, वरना तो बिल में सहाफ़ियों के लिए बस यही रह गया था कि कसीदा गोई शुरू कर दें आप लोगों की। इस बिल के बाद तो ऐसा लगता है कि सहाफ़ियों के पास जो एक कसीदे लिखने के सिवा कोई काम नहीं रह जाएगा अगर इस पर अमल दरामद होता है और ये नहीं रुकता या ये बिल वापस नहीं होता। शफी साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक आपकी इंट्रो की बात है तो मैं कंप्लीटली आपकी तमाम इंट्रो के साथ इख्तिलाफ करता हूं। ऐसी कोई भी चीज शामिल नहीं है जो चीजें आपने अपनी इंट्रो में बताई हैं। अच्छा। आप 1988 का एक्ट उठा ले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का और 2026 का एक्ट उठा ले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, उसमें सिर्फ 1 से 2% चेंजेस हुई हैं। पहली बात ब्लू पासपोर्ट की आपने की। देखिए, कैबिनेट को जो एक ड्राफ्ट पेश किया गया, उस ड्राफ्ट में ना स्पाउस का जिक्र था, ना ही बच्चों का जिक्र था और ना ही लाइफ टाइम का जिक्र था। वही जो ड्राफ्ट जब कैबिनेट से पास हुआ उसको असेंबली भेजा गया, तो असेंबली में जो अपोजिशन के रुकन हैं हमारे कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की और वो अमेंडमेंट्स हाउस के सामने पेश की गई। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पासपोर्ट की जो अथॉरिटी है वो फेडरल हुकूमत के पास है। कैबिनेट से ऐसी कोई चीज पास नहीं हुई। अगर फिर हाउस के अंदर भी ऐसी कोई चीज पास हुई है अपोजिशन की तरफ से, और तब भी ये इख्तियार फेडरल हुकूमत का है। आपके इल्म में होना चाहिए कि MNAs को ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिलता है, सेनेटर्स को ताहयात मिलता है, उनके बच्चों को, उनको स्पाउस को मिलता है। और यही तमाम तर सिफारसात जो है वो पंजाब की असम्बली, सिंध की असम्बली भी कर चुके हैं और उनके एक्ट मेरे साथ यहाँ पे पड़े हुए हैं। जहां तक सहाफियों की बात है, तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इन तमाम मामले पर। सहाफी बरादरी वहां पे मौजूद भी थी। अगर आप 1988 का एक्ट उठा लें और 2026 का एक्ट दोबारा से उठाएं, तो सहाफियों पे सिर्फ जुर्माने के अलावा और कोई कदगन नहीं लगाया गया। और जुर्माना जो पहले 200 रुपए था, अब 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जिसके बाद अफरीदी साहब ने भी उसका वीडियो के पैगाम का आपने जिक्र किया, उन्होंने डायरेक्शन दी है सूबाई असम्बली के स्पीकर को कि ऐसी कोई भी चीज पास नहीं होगी जो अवाम की उमंगी की तर्जुमानी ना कर रही हो, जिस पर अवाम को एतराजात हो, जिसमें सहाफियों को एतराजात हो। तमाम तरह चीजों को रिविजिट किया जाए, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया जाएगा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में, और तमाम तरह चीजों को रिविजिट किया जाएगा। सहाफी बरादरी की जहां तक बात है तो मेरी भी उनसे बात हुई है, उनकी कमेटी बनेगी और उनकी जैसी ही ख्वाहिश होगी उसी मुताबिक फैसला किया जाएगा। टूल टैक्स की आपने बात की, तो पिछले 20 साल से पार्लियामेंटेरियन जितनी भी हैं, जितने जजेस हैं, जितने जनरल्स हैं, फौज की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां, वो टूल टैक्स नहीं देती। ये कोई नए काम नहीं हुआ, ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। जहां तक सरकारी रिहाइश गाहों की आपने बात की, वो तो फ्रॉम डे 1 तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से पहले जहां भी MPs जाते हैं, जहां भी MNAs जाते हैं, 2 दिन उनके लिए रिहाइश गाह फ्री होती है और तीसरे दिन जो है वो उसके लिए जो भी उसके पैसे हैं वो जमा करते हैं। तो एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप 1988 का एक्ट उठाएं और 2026 का एक्ट उठाएं, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। और जो भी डिफरेंसेस हैं उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर ने बड़े क्लियर डायरेक्शन दे दिए हैं और उस पर तमाम तरह चीजों को रिविजिट किया जाएगा। ये किन चीजों को रिविजिट किया जाएगा जब आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई बिल ही पास नहीं हुआ? देखें, बहुत माजरत के साथ शफी जान साहब, ये अर्ज सुन लें मेरी। अब देखिए, मैंने आपकी तमाम बात सुनी, अब जी आप फरमा लें, पहले कहिए। देखिए जो ड्राफ्ट जो है कैबिनेट के सामने आया, वो मैंने आपके सामने सारा बयान कर दिया। वो ड्राफ्ट जब असेंबली गया, असेंबली में इसमें अमेंडमेंट्स हुई और वो अमेंडमेंट जो है वो हाउस के सामने पेश हुई और वहां से पास हुई। अब इन तमाम तरह चीजों पे दोबारा कमेटी बैठी। हम भी तो यही कह रहे हैं, उस वक्त आप मान नहीं रहे। आप मुझे कह रहे हैं आपके इब्तदाइये में सारे हकायक जो हैं वो गलत हैं। मैं तो इतनी आपकी गुफ्तगू इसलिए सुनी, नाज़रीन ने भी, मैंने नाज़रीन तक भी पहुंचे कि कौन से हकायक गलत है ना। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, मुझे बता दें। और अगर ये गलत थे तो फिर तस्दीक किसमें करेंगे आपके वज़ीर आला साहब शफी साहब? अब सुन लेना, अब सुन लें आसमा साहब, फरमाइए। पहले तो आपने जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से अपना इंट्रो दिया वो बिल्कुल गलत था। क्या था गलत? टूल टैक्स का क्या गलत था? आप लोगों को ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए? आप लोगों के ये कुंडी साहब ने ये बात नहीं की? हमारे पास ही है। नहीं, आपके पास ताहयात की मैं बात कर रही हूँ, आपके स्पाउस के लिए ताहयात। आपको ये जब आप नहीं भी रहेंगे मेंबर इसके असेंबली के, उसके बाद ये बात नहीं हुई है कि ये ताहयात होना चाहिए आपके स्पाउस के लिए, आप लोगों को चाहिए? ये तय नहीं हुआ है। अब सुन लेना जी फरमाएं। अच्छा चलें, आप क्वेश्चन कर लें। आप कर ले, मैंने तो कर लिया क्वेश्चन, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा देखिए, जो ब्लू पासपोर्ट का सवाल है वो मैंने बड़ा क्लियरली आपके सामने रख दिया है
کہ جب کیبنٹ کے سامنے ڈرافٹ پیش ہوا تھا اس ڈرافٹ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. اچھا. نہ اس میں بچوں کے لیے کچھ تھا، نہ اسپاؤس کے لیے تھا، اور نہ ہی تاحیات ایسا کوئی لفظ تھا. یہ کنڈی صاحب نے امینڈمنٹ پیش کی اور وہ امینڈمنٹ ہاؤس سے پاس ہوئی. دیکھیں اس پہ بھی اس چیز کو ریوزٹ کیا جائے گا. اس وقت 53,000 بلو پاسپورٹ تو ہاؤس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے نا، کس نے پاس کر دیا؟ صرف اپوزیشن نے تو پاس نہیں کر دیا، یا صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پاس نہیں کر دیا. آپ کے لوگ بھی تو وہی تھے نا جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں. تو یہ وہ تبدیلی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا فلک جاوید صاحبہ کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے. آپ کے تو اپنے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا یہ جو چیزیں آپ لوگوں نے کی ہیں، اور آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں. مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ کیا واقعی کے پی اسمبلی نے بل پاس نہیں کیا کہ صحافیوں کو قید ہوگی، 3 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا؟ یہ کام تو جوڈیشری کا اسپیکر ہے نا. اسپیکر کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسپیکر کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ یہ 1988 کے ایکٹ میں بھی، اب سن لینا، 1988 کے ایکٹ میں بھی صحافیوں کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں، جو دونوں چیزیں میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں. اور جو 2026 کا ایکٹ ہے اس میں بھی صحافیوں کی وہی چیزیں ہیں جو 1988 میں تھا. صرف جرمانے کی جو رقم ہے وہ بڑھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے میں یہ سمجھوں کہ صحافیوں کو لے کر یہ جو بل آیا ہے، جب آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے وزیر اطلاعات صاحب، تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی پھر تبدیلی ہوگی نہیں. آپ تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے. یہ صحیح ہے، ہم نے تو جو کیا اس میں تھوڑی بہت آپ نے رد و بدل کی ہے، جرمانہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، وہ تنقید نہیں کر سکیں گے یہ کر دیا ہے. تو جب آپ اس کو یہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے تبدیلی کی امید کیسے رکھیں؟ مجھے ایک چیز کی عاصمہ صاحبہ سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا دیجیے. کہ اگر آپ جتنے کرٹکس اس وقت خیبر پختونخوا حکومت پہ کر رہی ہیں، آپ سندھ کا ایکٹ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے پنجاب کا ایکٹ پڑھا ہے، آپ نے بلوچستان کا ایکٹ میں نے سارے دیکھے ہیں. بلوچستان میں یہ نہیں ہے. باقی آپ صحیح فرما رہے ہیں، پنجاب والوں کے پاس یہ ہے، باقی صوبوں کے پاس یہ ہے، سندھ والوں کے پاس یہ ہے. میں تو بات کر رہی ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں نا آپ سندھ والوں سے مختلف ہیں، آپ پنجاب والوں سے مختلف ہیں، آپ بلوچستان والوں سے مختلف ہیں. کیسے مختلف ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں. سر میری تنقید تو آپ کھاتے میں نہ گنے نا. میں تو آپ سے یہ کہہ ہی نہیں رہی. اپنے لوگوں کی تنقید کا جواب دے دیں. جو فلک جاوید صاحبہ نے کہا ہے مجھے اس کا جواب دے دیں. جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے دیں. فلک جاوید صاحبہ کی جو قربانی ہے وہ سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے وہ جیل کاٹ رہی ہے، ان کی بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ لوگ صرف سلام پیش کر رہے ہیں. یہ انہوں نے گلا کیا کہ آپ لوگ صرف دور سے سلام پیش کرتے ہیں. بات کر لیں، میں چپ ہوں. میں تو سر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. آپ نے کہا کہ آپ ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے جتنی بھی تقریر کر دی ہے کر لیں، میں اس کے بعد جواب دوں گا. اچھا میں پھر کر ہی لوں. میرے خیال میں تقریر مجھے یہ بتا دیجیے گا. آپ نے کہا کہ آپ لوگ ان خواتین کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. گلا انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگ صرف دور سے سلام کرتے ہیں. ان خواتین کے لیے بھی عملی طور پر آپ نے کچھ نہیں کیا. شفیع جان صاحب اگر آپ نے کچھ کیا تو آپ بتا دیں. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان، وہ تو چائے کے ساتھ کسی کو بسکٹ تک دینے کے روادار نہیں تھے، اور آپ کو اپنے لیے یہ مراد چاہیے. کیوں آپ ٹول ٹیکس نہیں دینا چاہتے؟ آپ جب پشاور سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں شفیع جان صاحب تو آپ کو برا لگے گا؟ آپ گاڑی روک کے میرے اور باقی لوگوں کی ہم نہیں لے کے آئے. بھائی 40 سال پرانا ہو نا، آپ تبدیلی لے کے آئے نا. آپ یہاں اسمبلی میں کیوں مکس کر رہے ہیں؟ میں مکس نہیں کر رہی. 20 سال پرانا جس میں تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں ہے. تمام پارلیمنٹیرینز ٹول ٹیکس نہیں دیتے، تمام جنرل نہیں دیتے، تمام آرمی کی گاڑیاں نہیں دیتی. اس پہ کوئی سوال نہیں کرتا. آپ کو صرف خیبر پختونخوا کے سیاستدان نظر آتے ہیں. نہیں، میں نے تو بہت سارے وزراء کو دیکھا ہے کہ وہ ٹول ٹیکس دیتے ہیں. بھائی میں نے بہت سارے گورنرز کو دیکھا ہے کہ وہ ٹول ٹیکس دیتے ہیں. ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹول ٹیکس دیتے ہیں. آپ کی کیسے کہہ سکتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے بھی بہت سارے، لیکن اب دینا نہیں چاہتے آپ مزید آگے آپ نہیں دینا چاہتے. یہ کہہ رہے ہیں ٹول ٹیکس کی ایگزمپشن سب کو حاصل ہے. ایم این ایس کو بھی حاصل ہے، ایم پی ایس کو بھی حاصل ہے، تمام پارلیمنٹیرین کو حاصل ہے. اور یہ تحریک انصاف یا خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ کوئی نئی پالیسی ہم نہیں لے کے آئے. یہ ہمارے 2013 کی گورنمنٹ سے پہلے 1988 کے ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے. آپ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا چلے مجھے پھر یہ بتا دیں ساری چیزیں. چلے میں اگر آپ کی مان بھی لوں، ویسے میں مان نہیں رہی لیکن چلے اگر میں مان لوں چند سیکنڈز کے لیے، آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ مانو والی پالیسی ہے پھر تو آپ کوئی چیز نہیں مانیں گے. چلے میری تو کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے تو میں اس پہ کیا کہوں شفیع صاحب آپ سے. آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. ویسے بھی آپ وزیر ہیں، آپ ایسے ایسے قوانین لا سکتے ہیں تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. آپ پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے. مجھے بس یہ فرما دیجیے گا کوئی بھی قانون نہیں لایا گیا. آپ پھر وہی بحث کر رہے ہیں. یہ تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں شفیع صاحب کہ جب یہ اس کی کاپی آ چکی تھی اس بل کی سارے انٹرنیٹ پہ پورے سوشل میڈیا پہ، آپ وزیر اطلاعات، پھر مجھے بتا دیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ڈرافٹ ہے، ایسا تو کوئی بل ہی نہیں تھا، یہ تو پاس ہی نہیں ہوا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہاؤس سے پاس ہوا. تو پھر آپ کی اطلاعات ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ وزیر اطلاعات ہیں. جو 1988 کا ایکٹ پاس ہوا ہے
جو 2026 کا ایکٹ پاس ہوا ہے، آپ دونوں ایکٹ کو کراس میچ کر لیں. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس وقت کچھ غلط ہوا تھا وزیر اطلاعات صاحب، اگر اس وقت کچھ غلط ہوا تھا تو اس کو ٹھیک کیجئے نا، اس کو ٹھیک تو کریں. آج سی ایم صاحب نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ ایسے کوئی بھی قانون پاس نہیں ہوگا، اس کو ری وزٹ کیا جائے گا جس پہ عوام تنقید کر رہی ہو، جس پہ جو ہے صحافی تنقید کر رہی ہو، کیونکہ خیبر پختونخوا واحد حکومت ہے جو عام عوام کی ووٹ سے بنی ہے. ٹھیک ہے، عام عوام کے بازو کے زور پہ ہم اقتدار میں آئے ہیں. یہ کوئی فارم 47 کی حکومت نہیں ہے جس میں ہم تکبر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہاں بھائی خریدے اعجاز، اس پہ کہکے بھی لگتے ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے، کوئی ایسا کوئی بل یا ایسا کوئی قانون جس میں لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہم ضرور اس کو ریوزٹ کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے. یہ ڈیوٹی اسپیکر صاحب کی لگا دی گئی ہے. شفیع صاحب آخری سوال میرا، آپ نے کہا کہ اگر اس بل میں کوئی چیز غلط ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس بل میں کیا کیا غلط ہے وہ مجھے بتا دیں، کیونکہ ابھی تو آپ نے میرے شو میں مانا ہی نہیں کہ اس میں کچھ غلط ہے. اب سن لیں نا، 4 چیزوں پہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک بلو پاسپورٹ بھی، جس کی میں نے ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو ڈرافٹ کیبنٹ سے پاس ہوا تھا اس میں نہ سپاؤس کا ذکر تھا، نہ لائف ٹائم کا ذکر تھا، نہ ہی بچوں کا ذکر تھا. ایم پی اے کے پاس پہلے سے 5 سال کے لیے بلو پاسپورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جب یہ چیز گئی ہاؤس میں اپوزیشن اس میں امینڈمنٹ کی اور ہاؤس سے یہ پاس ہوا. لیکن ابھی بھی یہ جو اتھارٹی ہے یہ وفاقی حکومت کی، اگر پاس ہو بھی گیا تو وفاقی حکومت کی مرضی ہے کہ وہ بلو پاسپورٹ دیتی ہے. لیکن آپ تو تبدیل کر رہے ہیں نا اس کو، اب آپ وفاق پہ کیوں جا رہے ہیں؟ سن لینا شفیع صاحب، وفاق پہ تو بات ہی نہیں آئے گی، آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا نا واپس لیں گے اس کو. اب سن لینا پاسپورٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ وفاق کی ہے. اپوزیشن نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے، وفاق کی مرضی ہے، لیکن شاید اس کو جب ریوزٹ کیا جائے گا، جب پارلیمانی لیڈرز بیٹھیں گے، جب سپیکر صاحب بیٹھیں گے تو اس کو شاید ریوزٹ کر لیں. کیونکہ اگر آپ سندھ کا ایکٹ اٹھائیں تو اس میں بھی یہ چیز موجود ہے، پنجاب کا ایکٹ اٹھائیں تو اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. ٹول ٹیکس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلے 20 سال سے ایک پریکٹس جاری ہے. 1988 کے ایکٹ میں تمام ریپیٹ نہ کریں نا شفیع جان صاحب، ریپیٹ نہ کریں نا. چلے میں سمجھ گئی ہوں کہ بھائی آپ جن چیزوں پہ اڑے ہوئے ہیں اس پہ آپ سے کیا ہم امید رکھیں کہ آپ اس کو صحیح کریں گے. لیٹس سی، آپ تو نہیں ماننے کو تیار. اگر ٹھیک نہیں ہے، اپنا ہوم ورک کر لیا کریں. نہیں، میں بھی آپ سے یہی عرض کرنا چاہی تھی، اگر آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہوتا تو شاید سوشل میڈیا پہ اتنا شور نہ مچتا. جب آپ اس کو ڈرافٹ کہہ رہے تھے یہ بل بن چکا تھا، یہ قانون بن چکا تھا.